نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر اولیاء اللہ کا فرمایا، یعنی وہ اللہ کے بندے جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا انکار آیت کا انکار ہے، آیت کا انکار کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہوتے ہوئے کفر کیا اور مشرک، وہ رہیں گے جہنم میں، جہنم کے شر میں ہمیشہ۔ تو لہٰذا ہے یہ کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور ہم اہل کتاب ہوتے ہوئے انکار کرتے ہیں جن جن چیزوں کا، وہ کفر ہے، اور کفر جو ہے وہ جہنم صرف لے جائے گا نہیں، بلکہ مشرکوں کے ساتھ فرمایا کہ والمشرکین کفروا والمشرکین، کفروں والے اور مشرک جہنم میں ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا ہے یہ کہ ہمیں ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بزرگی کو برا کہا جاتا ہے، یعنی تبرہ بھیجا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بزرگی تو اللہ کو ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے تو آیا بڑی بزرگی والا ہے، یعنی سب سے بڑی بزرگی تو اللہ کو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی بزرگ تھے، جس کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ایک آدھ نشانی صرف گنا سکتا ہوں میں، کہ جب آپ دائی حلیمہ کے پستان سے دودھ پیتے تھے تو دوسرے پستان سے منہ نہیں لگاتے تھے، وہ اپنے دور شریک بھائی یعنی دائی حلیمہ کے صاحبزادے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، دائی حلیمہ کے صاحبزادے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ کم بزرگی ہے کیا؟ کہ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اور بزرگی دیکھیے گا۔ بزرگی کی عمر نہیں ہوتی، بزرگی کی عمر نہیں ہوتی، بزرگی عمل سے ہوا کرتی ہے جی۔ اور آپ کو بچپن سے ہی مکے والے 40 برس کی عمر تک امین و صادق کہتے رہے، جب تک کہ آپ نے دعوت توحید نہیں دی تھی، تب تک آپ کو امین اور صادق ہی کہتے رہے، بزرگ مانتے رہے بچپن سے لے کر 40 برس کی عمر تک۔ وہ مکے والے جو جان کے دشمن بن گئے پھر جی۔ لہذا تمام نبی و پیغمبر، تمام انبیاء اسلام، خلفائے راشدین، اس وقت کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی بزرگی حضرت ابو بکر صدیق کو تھی۔ ان کے حیات زندگی کے آپ عمل اٹھا کر دیکھیں، آپ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، بزرگان دین کہا جاتا ہے جی، سب بزرگ رہے ہیں،
تو تم نے بزرگی پر تبرہ بھیج کر کس کو چھوڑا؟ نہ اللہ کو چھوڑا، نہ اللہ کے محبوب کو چھوڑا، اور سمجھتی یہ ہو کہ جنت کے سب سے بڑے درجے ہمارے ہی نصیب میں ہیں، سب زیر ہیں ہم زبر ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ تم نے اللہ پر، اللہ کی رسول پر اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کو کیا کہہ دیا۔ پھر کون سا خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو انہوں نے اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تو پھر کون سا اور اللہ ہے تمہارا اور کون سا اور رسول ہے؟ پھر یہ سمجھاؤ، یہ بتلاؤ، پھر کس کو بزرگ مانو گے؟ پھر کون سا ہے اور بزرگ تمہارا؟ کوئی تو راستہ چھوڑو اپنی مغفرت کا، تم تو کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہو اور فخر کرتے ہو اپنے کو کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، بس ہم ہی اعلیٰ درجے کے مالک ہیں۔ تو فخر ذات صرف اللہ کی ہے، فخر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ایسے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے جو کفر ہیں، فی نار جہنم۔ بعد اللہ تعالیٰ روز محشر سے ڈرا رہا ہے، فرما رہا ہے 21ویں پارے میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ کہ ڈرو اپنے رب سے کہ اس نے ایسا دن مقرر کیا ہے کہ بیٹا باپ کے واسطے اور باپ جیسی ہے بیٹے کے واسطے نہ کام آ سکے گی، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم روز محشر کا خوف رکھیں گے، ذالک لمن خشی ربہ ولمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ خوف پر جنتیں ملیں گی، تو لہٰذا یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ تمام گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ تو جب گناہوں سے بچا رہے گا تو پھر نیکیوں کی طرف ہی رجوع رہے گا، لہٰذا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر تم سے خطا ہو گئی ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اس دنیاوی زندگانی میں اگر مردود شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تو ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے، بہت بڑی گنجائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ ایمان والو، اگر تم سچی پکی توبہ کر لو تو اس تمہاری توبہ کا ثمرہ اللہ کے پاس ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ بہت بہت بڑی گنجائش ہے، ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے کہ ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، تو ابھی بھی آپ اگر توبہ کر لیں اور بہتر اعمال پر آ جائیں، اعمال صالحہ پر آ جائیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر بہتر اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اس غضب سے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں جو اللہ کی پسندیدہ ہوں، تاکہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔